اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صحت جمیع احادیث الکافی قیل بأن جمیع ما فی الکافی صحیح ومعتبر وقد استدل الشیخ النوری فی الفائدۃ الرابعہ من مستدرکہ علی ذلک بأربعۃ وجوہ نذکر منها اثنین۔ بات ہماری چل رہی تھی اس سے پہلے کہ جیسا کہ اخباریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ صحت ما فی جمیع الکتب الاربعہ، جو بھی حدیث جو ہے وہ کتب اربعہ میں وہ سب کی سب صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بہرحال مصنف نے قبول نہیں کیا اور اکثر جو ہے مشہور علماء اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو رد کیا۔ اب آج جو ہے وہ مطلب اس سے پہلے جو گفتگو شروع ہوئی تھی کافی کے متعلق، تو خود پہلے مؤلف جو ہیں وہ کافی کے ان کے متعلق گفتگو کی، اور پھر جو ہے وہ کافی کے متعلق سے گفتگو کی، اور ابھی اسی کا سلسلہ چل رہا ہے یہ دوسرے مرحلے میں جو گفتگو کے بعض علماء نے جن میں سے محدث نوری بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ چلیں آپ یہ نہیں مانتے اگر کہ کتب اربعہ میں جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے، تو کم سے کم یہ دعویٰ تو ہمارا ہے ہی کہ اصول کافی میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ذکر کیا تھا کافی ہے کیا، مثلا ہے نا اصول کافی، فروع کافی، اس کی پوری جو ہے وہ تشریح کی تھی۔ تو دیکھیے اس کے متعلق جو ہے وہ عبارت سے پڑھیں گے تاکہ زیادہ پڑھ سکیں، جہاں شرح کی بات ہوگی وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ قیل بأن جمیع ما فی الکافی صحیح و معتبر، ایک قول، حالانکہ قیل سے تعبیر کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو قبول وہ نہیں کرتے، کہ جو کچھ کافی میں ہے وہ صحیح بھی ہے اور معتبر بھی ہے۔ شیخ نوری نے جو ہے وہ فائدہ رابعہ میں اپنی کتاب مستدرک الوسائل کے فائدہ رابعہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس میں 4 وجوہ، ٹھیک ہے، 4 دلیلیں ذکر کی ہیں اس بات کے اوپر کہ جو کچھ کافی میں ہے وہ سب صحیح ہے۔ سب سے پہلی وجہ، مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم چاروں کو نہیں ذکر کریں گے لیکن 2 ان میں سے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ کہ ان الکلینی کان معاصرا للسفراء الاربعہ، ٹھیک ہے، کہ شیخ کلینی جو ہے وہ سفراء اربعہ کے معاصر تھے، ان کے ہم زمان تھے، ٹھیک۔ ومن البعید جدا عدم عرض کتابه على احدهم خصوصا وان الکلینی قد الف الکتاب المسؤول ليكون مرجعا للشیعة على ما صرح في المقدمہ، ٹھیک ہے۔ اور کہہ رہے کہ جب یہ ان کے چاروں کے ہم عصر تھے تو یہ بات بعید ہے کہ شیخ کلینی نے ان کے وسیلے سے امام زمانہ پر یا خود ان پر جو ہے وہ کیا ہے اس کتاب کو عرض نہیں کیا ہو، بیان نہ کیا ہو، نہیں بتایا اس بارے میں، واضح انشاءاللہ۔ خاص طور سے اس وقت کہ شیخ کلینی کوئی عام نارمل ایسی کتاب نہیں لکھ رہے تھے، ہے نا، نہیں، بلکہ ایسی کتاب لکھ رہے تھے کہ جو مرجع ہو شیعوں کے لیے، کیونکہ شیعوں نے یہی تو کہا تھا کہ آپ ایسی کتاب لکھیں کہ جس میں اگر ہمیں اخلاق اہل بیت چاہیے تو ہم اس کی طرف مراجعہ کریں، عقیدہ چاہیے تو ہم اس کی طرف مراجعہ کریں، ٹھیک ہے، فروع چاہیے، احکام وغیرہ کی مشکلات ہو تو اس کی طرف رجوع کریں۔ تو اس طرز کی کتاب جو ہے انہوں نے لکھی ہے، واضح انشاءاللہ۔ اور اس بات کا ذکر مقدمے میں انہوں نے کیا ہے کہ ہم نے ایسی کتاب لکھی ہے جو کو مرجع ہے شیعوں کے لیے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ کلینی نے اس کو ذکر، واضح انشاءاللہ۔ وعرض الکتب علی عہد السفراء کان امرا متعارفا، اچھا، اس کے بعد دوسری بات جو ہم اس بات کو اور مضبوطی دیتی ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں لوگ چھوٹا کتابچہ بھی اگر لکھتے تھے تو اس کو عرض کیا کرتے تھے، یعنی دکھایا کرتے تھے نواب اربعہ میں سے جس کا زمان مصرف ہوا کرتے تھے، تو یہ چیز بہت متعارف مشہور تھی، تو شیخ کلینی کیسے اس کتاب کو لکھنے کے بعد چھپائے رہ گئے۔ اچھا، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، مطلب عرض کرنے سے دکھانے سے اس سے سمجھ میں آتا ہے گویا کہ امام کی تائید حاصل ہے کافی کو، اب جب تائید حاصل اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ اس میں ہے وہ چونکہ امام کی نظر سے یہ کتاب گزری ہے، یہ مطلب یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں۔ وينبغي الالتفات الى عدم كون المقصود من وراء هذا التصحيح ما هو المتداول على بعض الاسر من ان الامام حجة قال الكافي كاف لشيعتنا۔ ہاں، رہی بات، دوسری بات یہ کہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ہمارے اس دعوے سے کہ شیخ کلینی نے سفراء اربعہ کے ذریعے سے امام تک بھیجی تھی یہ کتاب اور انہوں نے نظر کی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو دعویٰ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے، ایک جس کو کہتے ہیں غلط مشہور، کہ کافی جو ہے وہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، امام نے فرمایا ہے مثلا، کہتے ہیں ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم اس کو ثابت علیکم السلام، ہم اس کو ثابت نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ فإن هذا لا اصل له في مؤلفات اصحابنا، اس لیے کہ یہ تو وہ بات ہے کہ جس کی کوئی تائید جو ہے وہ ہماری کتابوں میں ہمارے اصحاب ہمارے علماء نے اس کی نہیں کی ہے، یعنی کسی عالم نے نہیں کہا کہ یہ امام زمانہ کی مثلا حدیث ہے، بل صرح بعدمہ
المحدث الاسترابادی، بلکہ شیخ خود جو ہیڈ ہیں اس کے اخباریوں کے، محدث استرابادی، انہوں نے اس کی تصریح کی ہے، باقاعدہ صاف لفظوں میں کہا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی حدیث جو امام زمانہ کی نہیں پائی جاتی ہے. واضح انشاءاللہ. وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ دَعْوَى الْإِطْمِئْنَانِ بِعَرْضِ الْكِتَابِ عَلَى أَحَدِ السُّفَرَاءِ الْكِرَامِ. ہاں بس ہمارا مقصد کیا ہے اس کو کہنے سے؟ بس مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ ہاں شیخ کلینی نے جو کتاب لکھی ہے وہ سفرۂ اربع کو دکھائی ہے، یعنی سفرۂ اربع کے علم میں یہ کتاب تھی. واضح انشاءاللہ یہ بات. اب آئیے، تو یہ جو دعویٰ ہے کس کا؟ محدث نوری کا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب سفرۂ اربع کی نظروں سے یہ کتاب گزری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے کیا ہے، جو کچھ ہے اس میں صحیح ہے، درست ہے. وَيُرُدُّهُ، اور اس کو رد کیا گیا اس دعوے کو کہ ان دعوی حصول الاطمینان بعرض الکتاب بل ودعوی الظن ایضا فی غیر محلها، کہ آپ جو ہے وہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اطمینان ہے کہ شیخ کلینی نے جو ہے وہ نہیں چھپائی ہوگی اس کتاب کو، بلکہ سفرا کو دکھائی ہوگی، اور اس سے آپ کو ظن، بلکہ یہ تو چھوڑیے کہ مطلب دکھانے کا یقین، ہم کہہ رہے اس کا ظن بھی جو کیا ہے ہمیں حاصل نہیں ہوتا. اچھا، فی غیر محلہ، یہ درست نہیں ہے. فإن الداعی عادتاً لعرض الکتاب علی احد السفراء هو انعراف مؤلفه كما في الشلمغانی و بنی فضال. اس لیے کہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ مشہور تھا اس زمانے میں، متعارف تھا کہ لوگ جو ہے کہ اپنی کتابوں کو خود وہ ذکر بیان کیا کرتے تھے، وہ خود دکھایا کرتے تھے سفرا کو اور ان کے ذریعے سے امام زمانہ کو، یا پھر اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ پیش کیا کرتے تھے، جیسا اس سے پہلے ہم شلمغانی کتاب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو کہہ رہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ امام کو یا امام کے نائب کو کتاب دکھانا، یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب کوئی اس کا مؤلف جو کیا ہے وہ منحرف ہوا کرتا تھا، تو لوگ جو کیا ہے اٹھا کتاب دے دیا کرتے تھے کہ آپ دیکھیے یہ کتاب ہے اور اس میں جو ہے وہ حدیث اہل بیت علیہ السلام ہے، تو کیا ہمارے لیے اس کی طرف رجوع کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم اس سے مطلب اس کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. اور انشاءاللہ جیسا کہ اس بنی فضال کے متعلق جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے، جس میں 11 امام نے فرمایا تھا کہ خذوا ما روا وذروا ما رأوا. یہ تو جب اس طرح کی بات تب لوگ پیش کیا کرتے تھے. ٹھیک. فإن السؤال عن كتبهم او عرضها على احد السفراء كان من ناحية انحراف السلوك او العقيدة. ٹھیک ہے. ہاں کہہ رہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کو عرض کرنے کا مقصد، ٹھیک ہے، سفراء کے پاس یا پھر امام زمانہ کے ذریعے سے کی طرف جو کیا وہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ چونکہ جو اس کا رائٹر تھا ہے نا، ہاں وہ منحرف تھا عقیدے کے حوالے سے اور انشاءاللہ اس کے کیریکٹر کے حوالے سے. ٹھیک ہے. الامر الذي قد يخيل للبعض ان الانحراف المذكور يمنع من الاخذ بالروايه. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے لہٰذا اس کی روایتیں بھی ہم اخذ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یمنع الاخذ بالروايه فكان الداعي على هذا السؤال هذا للسؤال او للعرض موجودا. تو اس وقت کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب عقیدے وغیرہ سے کوئی کسی کے مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ جو پوچھا کرتے تھے تاکہ ہم ان کی روایتوں کو لیں یا نہ لیں کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ کیریکٹر صحیح نہیں ہے مثلا. تو اس وقت تو دائی موجود ہے، یعنی ایک وجہ موجود ہے کہ لوگ جو کیا ہے کتاب کو دکھایا کرتے تھے سفراء کو یا امام زمانہ کو یا امام وقت کو. وہ اما مثل کلینی الذی قال النجاشی عنہ. لیکن رہی بات جہاں تک یہ اس وجہ سے لوگ پیش آئے، لیکن جہاں تک رہی بات شیخ کلینی کی، تو جن کے بارے میں شیخ نجاشی نے کہا ہے کہ شیخ و اصحابنا فی وقت ہے، اپنے وقت میں اپنے زمانے میں یہ ہمارے شیعہ علماء کے ہیڈ تھے، شیخ تھے. ٹھیک ہے. ووجہہم، اور ان کا بڑا چہرہ تھے. جب کوئی پوچھا جاتا تھا کہ کون ہے شیعوں میں بڑا عالم تو صاف طور پر کہا تو شیخ کلینی ہے. وہ اوثق الناس فی الحدیث، حدیث کے حوالے سب سے زیادہ معتبر سمجھے جاتے تھے. فأی داعٍ لعرض کتاب علی احد النواب. پھر کیا وجہ رہی ہے کہ لوگ جو کیا کریں ان کی کتابوں کو جا کر پیش کریں امام زمانہ پہ، ان کے سفراء پہ. کوئی ایسے دائی یہاں پر موجود نہیں ہے. وإن شئت قلت اما ان يدعى ان المناسب للكلين نفسه عرض کتابه او ان المناسب لغیرہ عرض الکتاب. ٹھیک ہے. اما پڑھیے بہتر ہوگا. ہاں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یا تو خود شیخ کلینی کے لیے، چلیے آپ نے یہ اشکال جو کیا ہے وہ اس حوالے سے کہ لوگوں نے نہیں پیش کیا، لوگ تو آپ کا جواب ٹھیک تھا یہ ہے کہ لوگ اس لیے پیش کیا کرتے تھے کہ رائٹر جو کیا ہے منحرف ہوا کرتا تھا، مؤلف، تو اس امام سے پوچھا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہاں بات ہو رہی ہے خود شیخ کلینی کے متعلق کہ جب انہوں نے ایسی کتاب لکھی تو ان کی ذمہ داری تھی کہ امام سے تائید حاصل کریں مثلا، یا نائب امام سے تائید حاصل کریں. ہاں تو کہہ رہے کہ اگر یہ بات ہے کہ ان المناسب کو نفس اور کتاب ہے کہ خود شیخ کلینی کے لیے مناسب تھا کہ اگر انہوں نے کتاب لکھی ایسی تو عرض کرتے، وہ بیان کرتے، جا کر دکھاتے نواب اربع کو یا امام زمانہ کو.
یا پھر کیا غیر کے لیے. والاول مدفون بعدم ثبوت سیرت لمؤلف الکتب علی عرضها. تو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ نہیں ہم بات لوگوں کی نہیں کر رہے ہیں، ہم بات خود شیخ کلینی ہی کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسا کرتے. ہاں تو اس کا جواب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ کلینی سے ہٹ کر آپ دوسرے اس زمانے کے جو علماء تھے ان کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے. یہ کہہ رہے یہ متعارف نہیں تھا کہ خود جو رائٹر کتاب لکھتا اور لے جا کر امام سے اس کی تائید کراتا یا سفراء اربعہ کو دکھاتا، ایسا نہیں تھا. چونکہ جو عالم ہوتا ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ کتابوں کو جمع کرے، ہے نا. جب وہ خود موثق ہے سب کچھ، اس کے بعد سند موجود ہے، تو اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا، بس امام کے حدیثوں کو جمع کیا ہے کہ نہیں. تو کہہ رہے کہ یہ جو اگر کہنا کہ نہیں شیخ کلینی کو عرض کرنا چاہیے تھا، تو کہہ رہے نہیں یہ دعویٰ آپ کا دفع ہے، مدفوع ہے. کیوں؟ بعدم ثبوت سیرت للمؤلف الکتب علی عرضها، کہ مؤلف کتاب کی یہ سیرت نہیں رہی ہے. آپ خود شیخ کلینی کو کیوں اس کٹگرے میں کھڑا کر رہے ہیں؟ آپ دوسرے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی نے ایسا نہیں کیا ہے. ٹھیک. اچھا رہی بات دوسری کہ نہیں علماء نہیں اس زمانے کے لوگ جو ہے عرض کیا کرتے تھے، تو ہم نے آپ کو ذکر کیا لوگ کیوں پیش کیا کرتے تھے. کیونکہ لوگ جو ہے کیا ہے منحرف، وہ رائٹر اگر منحرف ہوا کرتا تھا تو لوگ پوچھنا چاہتے تھے کہ ہم اس کی باتوں پر، اس کی لکھی ہوئی کتابوں پر عمل کریں یا نہ کریں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں دعویٰ آپ کا واضح ان شاء اللہ. جی با یعنی دوسرا مسئلہ اس حوالے سے، یعنی کہا تھا کہ ہم دو دعویٰ کو ذکر کریں گے کہ جس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو کچھ کتاب کافی میں وہ سب درست ہے. دوسری بات التمسک بما ذکرہ الکلینی فی مقدمۃ اصول الکافی. خود اصول کافی کے مقدمے میں اصول کافی کی بات ہو رہی ہے، اصول کافی کے مقدمے میں شیخ کلینی نے جو ذکر کیا ہے، اگر ہم اس سے متمسک ہو نا تو اسی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کچھ ان کی کتاب میں ہے وہ سب کے سب صحیح، گویا کہ خود وہی مدعی ہیں شیخ کلینی. حیث طلب البعض منہ تالیف کتاب الکافی فاجابہ بقولہ. اس لیے کہ بعض لوگوں نے جب ان سے طلب کیا کہ حضور آپ مرجع وقت ہیں، آپ جو ہے وہ عالم دورہ ہیں، ایسا کیجئے کوئی ایسی کتاب لکھے کہ جو ہمارے لیے کیا ہو مرجع قرار پائے، یعنی ہمیں اخلاق اہل بیت، عقیدہ اہل بیت چاہیے جس سے رجوع کر سکیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا شیخ کلینی نے؟ فقال فاجابہ بقولہ. انہوں نے جواب یہ دیا کہ قلت انک تحب ان یکون عندک کتاب کافی یجمع فیہ من جمیع فنون علم الدین ما یکتفی بہ المتعلم ویرجع الیہ المسترشد. ٹھیک ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہو کہ جو کافی ہو، کس حوالے سے کہ جس میں تمام کے تمام فنون علم دین کو جمع کر دیا گیا ہو. یجمع فیہ جمیع فنون علم الدین، تمام علم دین کے فنون کو اس میں جمع کر دیا گیا. ما یکتفی بہ المتعلم، جو متعلم یعنی ہم جیسے طلبہ کے لیے بھی کافی ہو. ٹھیک ہے. ویرجع الیہ المسترشد، جو طلب ہدایت کرنا چاہتا ہے، یعنی مثلا عقیدے وغیرہ کے حوالے سے، ہے نا، اگر اہل بیت علیہ السلام کے عقیدے کے متعلق گفتگو، توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، تو اس کے لیے بھی مطلب یہ قابل ہدایت ہو. وَيَأْخُذْ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ علم الدین، اور اس طریقے سے جو بھی علم دین چاہتا ہے وہ بھی اس سے اس کتاب سے علم دین کو حاصل کر سکے. والعمل بالآثار الصحیحہ، اور اہل بیت علیہ السلام الصادقین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی جو صحیح آثار ہے، دیکھیے یہ محل شاہد، اہل بیت علیہ السلام کی جو صحیح آثار ہیں اگر ان کو کوئی اخذ کرنا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کے زمانے یعنی 329 ہجری کے بعد، غیبت کبریٰ کے بعد آیا ہے، 400 میں، 500 میں، 600 میں، 700 میں، آج کے زمانے میں، وہ چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سیرت ہے، یہ ان کی اقوال کہاں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا کہ اگر کوئی ایسا چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام صحیح آثار، صحیح حدیث کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب پر رجوع کرے. بات انشاءاللہ. وقد یسر اللہ ولہ الحمد تعلیف ما سألت الی ان قال. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آسانی فرمائی، ٹھیک ہے، کہ میں نے وہ تمام چیزیں الحمدللہ جمع کر دیں کہ جو تم نے سوال کیا تھا. ٹھیک ہے. الی ان قال ووسعنا قلیلا کتاب الحجہ ولم نکملہ علی استحقاقہ. اور ہم نے کوشش کی تھوڑا کتاب حجت میں، ٹھیک ہے، اس کو لکھنے کی، وَإِن لَمْ نُكَمِّلْهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ، گرچہ جو اس کا حق تھا ہم نے اس کو ادا نہیں کیا. واضح انشاءاللہ. سنیے گا. تو ان العبارہ تدل علی انہ طلب منہ تالیف کتاب یرجع الیہ من یرید العمل بالآثار الصحیحہ. دیکھیے تو محل شاہد کیا ہے اس میں، اس مطلب جملے میں جو کہ شیخ کلینی کا ہے، وہ یہ کہ ان سے کیا طلب کیا گیا تھا
کہ وہ ایسی کتاب لکھی جائے جو شیعوں کا مرجع ہو، اس میں سب چیز موجود جی، یعنی کوئی صحیح آثار اہل بیت علیہ السلام کو موجود ہیں۔ وقد اجاب طلب المطلوب وشاہد بالتحقق حیث قال وقد یسر اللہ تعالی ما سألت، اور انہوں نے جواب میں کیا دیا کہ جو کچھ تم نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آسانی فرمائی کہ میں نے اسے لکھ دیا۔ تو آپ نے کہا آثار صحیحہ اہل بیت علیہ السلام لکھی ہے، ہم نے کتاب لکھی اور اس میں آثار صحیحہ کو ذکر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے اس میں لکھا ہے اہل بیت علیہ السلام کے صحیح آثار موجود ہیں، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ نوری۔ والظاہر ان المقدمہ المذکورہ قد کتبہ الکلینی بعد اتمام تالیفہ للکافی حیث قال وقد یسر اللہ تعلیف ما سألتہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بات وہ یہ کہ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو شروع میں انہوں نے لکھ دیا ہے مقدمہ، ٹھیک ہے، بعد میں ضعیف روایتیں بھی اس میں داخل کر دی مثلا۔ تو اس سے عبارت کو پڑھ کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو مقدمہ لکھا گیا ہے پوری کتاب کے لکھنے کے بعد، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے لیے آسان فرمایا کہ جو تم نے سوال کیا تھا میں نے اس کو لکھ دیا ہے نا۔ حیث قال، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وقد یسر اللہ تعلیف ما سألتہ، جو تم نے سوال کیا تھا اس کی تعلیف کرنے کی مجھے وہ آسانی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرمائی۔ وقال ایضا ووسعنا قلیلا کتاب الحجہ، اور ہم نے تھوڑا وسعت دی کتاب حجت میں، اس میں گفتگو زیادہ کی انشاءاللہ۔ ومعه فلا يحق لأحد احتمال أن الكلين وإن طلب منه تأليف كتاب يحتوي على الآثار الصحيحة إلا أنه لا يعلم بأنه قد وفى بما وعد، فكثيرا ما يبنى الشخص حين شروعه في التأليف على شيء وفي الأثناء يعدل عنه۔ ٹھیک ہے، سنیے گا اب اس کے بعد کرے اس کے باوجود بھی فلا يحق لأحد احتمال أن الكلين، کوئی یہ احتمال نہیں دے سکتا کہ شیخ کلینی نے کیا ہے، گرچہ ان سے یہ طلب کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایسی کتاب لکھیں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کے آثار صحیحہ کو آپ جمع کیجئے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے۔ اب کوئی مطلب شیخ نوری کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں انہوں نے جملہ تو یہ لکھ دیا کہ ہم اہل بیت میں صحیح آثار کو کیا کریں گے، لکھ جمع کریں گے، لیکن انہوں نے جو اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا اور بعد میں جو کیا ہے ضعیف روایتوں کو بھی اس میں ڈالنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا۔ کرے کوئی ایسا جو ہے احتمال نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ شیخ کلین فقصیر اما یبن شخص، اس لیے کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہے کہ نہیں، بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وہ تو کرتے ہیں، ارادہ تو کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ فقصیر اما یبن شخص شروع فی تالیف علی شیء وفی الاثناء یجرون، بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ ارادہ تو کرتے ہیں کہ یہ موضوع اس ٹاپک پہ ہم کو لکھنا ہے، جیسے شیخ کلین نے مثلاً کیا کہ ہمیں آثار صحیحہ کو جمع کرنا ہے، بعد میں کیا انہوں نے آثار صحیحہ کے علاوہ دوسری ضعیف روایتوں کو بھی جمع کر دیا۔ واضح انشاءاللہ، کوئی کہہ رہے ہیں یہ احتمال نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ وَيَرُدُّ ذَلِكَ، اور اس پر جو ہے وہ رد ہمارا یہ ہے کہ ان الکلینی لم یقل لا اذکر فیہ الا آثار صحیحہ بل قال یحتوی علی الآثار صحیحہ وہذا لا ینافی احتوی علی غیرہا۔ ہاں، جواب دے کہ آپ نے جو مقدمے میں جو ان کی بات کو بیس بنایا ہے ہم اسی سے رد کرتے ہیں آپ کو۔ شیخ کلینی نے کیا کہا ہے؟ شیخ کلینی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اس کتاب میں نہیں ذکر کریں گے مگر یہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی صحیح روایتیں ہیں، نہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی کتاب لکھ رہا ہوں، لکھا میں نے جو تمہارے سوال کے اوپر کہ جو جس میں جمع کیا ہے کہ ہم نے روایت صحیحہ کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس میں صحیح روایتیں ہیں لیکن یہ نفی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اس میں غلط روایتیں نہیں ہیں، یعنی استثناء کے ذریعے سے یا حصر نہیں کر دیا ہے کہ نہیں جمع کروں گا مگر یہ کہ صحیح روایتیں، واضح انشاءاللہ۔ نے کیا کہا کہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں صحیح روایتیں موجود ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ضعیف بھی موجود ہوں۔ تو وغیرہ حوالے نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہ سب کچھ اس میں صحیح ہے، نہیں کیسے سمجھنا ہے چیز کو؟ جیسے یہ پڑھ کے آ رہا ہے، صحیح بات ہے، دیکھیں نا بالکل انہوں نے کیا کہا یحتوی علی الآثار الصحیحہ، یہ کتاب جو تم نے سوال کیا اس کے نام لکھا کہ ایسی کتاب لکھے جس میں کیا ہے جمع کیا ہے آثار صحیحہ کو، جس میں موجود ہیں صحیح آثار اہل بیت علیہ السلام کے۔ تو وہ کہتے ہیں اس بات سے نفی معادہ نہیں ہے، یعنی اگر یہ کہہ دیتے کہ ہم اس میں ذکر نہیں کریں گے مگر یہ کہ آثار صحیحہ کو، تو بات سمجھ میں آتی۔ انہوں نے کیا کہا؟ بس کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لا اذکر فیہ الا الآثار الصحیحہ، کہ میں اس میں ذکر نہیں کرنے والا ہوں مگر یہ کہ آثار صحیحہ کو، ایسا نہیں کہا انہوں نے، بل قال یحتوی علی الآثار الصحیحہ، ایسی کتاب ہے کہ جس میں پایا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے آثار صحیح روایتیں، وہذا لا ینافی احتوی علی غیرہا، اور یہ جملہ اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو غیر آثار صحیح ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی موجود ہو۔ اللہ ان صحیح فی خاص طور سے دیکھیں نا، خاص طور سے اس وقت کہ جب صحیح قدما کے نزدیک کیا ہے اس کی اصطلاح الگ ہے، آج جو وہ صحیح کی اصطلاح ہم الگ سمجھتے ہیں، اس زمانے میں کیا، ہاں جو بھی قابل عمل ہو
بس اس کو صحیح کہا کرتے تھے. الا ان صحیح فی مصطلح القدماء لا یعنی خصوص الخبر الذي تكون رواته عدولا بل. ٹھیک ہے ہاں یعنی صحیح کا جو آج جو اصطلاح ہے وہ والی نہیں ہے کہ جس کے راوی تمام کے تمام شیعہ اثنا عشری ہوں, بل الخبر الذي يجب العمل به, بلکہ وہ خبر کہ جس کے اوپر عمل کرنا واجب ہو. ولو لاقتران بعض القرائن التي لو اطلعنا عليها فلربما لا تورث لنا العلم. بلکہ کیا ہے صحیح تو اہل قدماء کے نزدیک وہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے کہ جو کیا ہو جن پر عمل کرنا واجب ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف بھی ہو, لیکن چونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے تو وہاں پر کیا ہے مثلا کچھ ایسے قرائن موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک اس طریقے سے کہ اگر اس قرینے کا علم اگر آج ہمیں ہو جاتا تو ہم اس پر عمل نہ کرتے. لیکن اچھا اس میں عبارت سے باقی بلوانی کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ جو کچھ ہے صحیح ہے. ہاں تو جب انہیں بھی اگر انہیں یہ یقین ہوتا شیخ کلینی کو جو کچھ بھی ہے اس میں سب صحیح ہے تو ٹھیک کی بات. اگر انہیں ڈاؤٹ ہے مطلب کیا ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلط بھی ہو تو انہوں نے نواب وقت نہیں دکھائی تاکہ مطلب ایسا ہو جائے کہ ہاں میاں بالمیاں یقین ہو جائے کہ اس میں سب صحیح ہے. نہیں دیکھیے یہی تو کہہ رہا نا کہ مطلب خاص طور سے صحیح کا مطلب جو آج لے رہے ہیں وہ نہیں, یعنی یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جو اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح, لیکن اپنے عقیدے کے مطابق صحیح لکھا ہے یہ کہا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں یعنی اب مطلب ہو سکتا ہے وہ روایت آج کے زمانے میں دیکھیں نا بہت سی ایسی روایتیں وہ جو پچھلی بار ہم نے پڑھی ہے وہ تو کافی کی روایت تھی کہ امام ملائے عام میں خطبے کے دوران مولائے کائنات امام حسن کے لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں. یہ کافی میں ہے, اس کو قبول کرے گا کوئی شیعہ؟ نہیں قبول کرے گا, ہے کہ نہیں. لیکن وہاں پہ قرائن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کیا مطلب وہاں اس وقت رہے ہوں گے کہ جس کی تحت ہو سکتا ہے کہ ان کو لگا ہو کہ یہ روایت جو کیا ہے صحیح ہے, لیکن آج ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو یہ مقصد ہے. تو مطلب صحیح کا کہہ کے یعنی صحیح جو آج کے معنی میں صحیح لیا جا رہا ہے وہ مراد یہاں پر حتماً نہیں ہے. وہ اصطلاح اس میں جی جی وہ اصطلاح ہی نہیں تھی بالکل. واضح انشاءاللہ. اجل لو كان الكليني يقول والامر باثار السقاط عن الصادقين لتم ما ذكر لان ذلك شهاده بوثاقه رواه الاحاديث لكنه عبر بالاثار الصحيحه والشهاده بصحه الاحاديث لا تلازم الشهاده بوثاقه الرواه. ٹھیک ہے. ہاں اگر شیخ کلینی یہ کہہ دیتے اس کی جگہ اس عبارت کی جگہ کیا کہ والعمل بآثار السقاط عن الصادقین, ٹھیک ہے کہ ہم نے جو صادقین علیہم السلام یعنی اہل بیت علیہم السلام سے جو سقاط نے موثق راویوں نے وہ کیا ہے روایت کی ہے ہم نے ان کو ذکر کیا ہے کہ عمل کرنا اس پر واجب ہے انشاءاللہ. اور جو اہل بیت علیہم السلام کے موثق راوی ہیں ان سے ہم نے اس حدیثوں کو لی ہے تو لتم ما ذکر. پھر جو بات ہے آپ نے کہی کہ کافی میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ صحیح ہے صحیح ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن ذالک شہادت بوثاقۃ روات الاحادیث, اس لیے کہ اس سے یہ ہوتا کہ جو بھی روات حدیث ہیں وہ سب کے سب درست ہوتے, ٹھیک ہے, موثق ہوتے. لیکن عبر بالآثار الصحیحہ, انہوں نے کیا ہے یہ نہیں کہا کہ جو بھی راوی ہیں وہ سب کے سب سقاط ہیں, انہوں نے کہا کہ آثار صحیح یعنی روایت کے متعلق گفتگو کی ہے. والشہادۃ بحیثیت لا تلازم شہادۃ بوثاقۃ الروات, اور کسی روایت کے صحیح ہونے کا دعویٰ کرنا یہ اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ جو اس کے راوی ہیں وہ بھی صحیح ہی ہوں. سمجھ رہے ہیں. ومن هنا نرى أن الشيخ الطوسي يناقش في بعض روايات الكافي ويردها من ناحية ضعف السند كما تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك عند البحث عن صحة جميع ما في الكتب الأربعة. اور انشاءاللہ ہاں یہی وجہ ہے کہ شیخ طوسی جو ہے کیا ہیں بعض کتاب کافی کی بعض روایات کے متعلق جو کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکال وغیرہ کرتے ہیں, اس پہ بحث و گفتگو کرتے ہیں. وہ یردھا من ناحیۃ ضعف سند, اور بعض روایتوں کو رد کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو مطلب سند ہے وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے. ہاں جب وہ بحث کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو کچھ کتب میں ہے کتب اربعہ میں وہ سب صحیح ہے تو اس میں اس کو قبول یعنی اس بات کی طرف اشارہ گزرا ہے. یعنی شیخ طوسی جو ہے وہ بعض احادیث کافی کو نہیں اخذ کرتے, اس کی طرف نے اشارہ کیا ہے. کہاں پر؟ جب ہم نے گفتگو کی اوپر کہ جو کچھ کتب اربعہ میں ہے وہ سب کے سب صحیح ہے, جب ہم نے یہ گفتگو کی تھی وہاں پر ہم نے اس بات کو ذکر کیا ہے شیخ طوسی کے بعد انشاءاللہ. اب آئیے ایک اور بات جو کافی پڑھنے والوں کے لیے واضح ہونا چاہیے وہ یہ کہ عدۃ من اصحابنا, یہ جو اصطلاح ہے اس کا کیا مطلب ہے, چونکہ بہت وقت ایسا ہوتا ہے اور اس کے بھی بات حوالے سے قسم اول میں گزری ہے بات. ہاں
کہ جب اکثر ہوتا ہے شیخ کلینی جو کہ ان عدت من اصحابنا ان سہل ابن زیاد مثلا، تو یہ عدت من اصحابنا سے کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی عدہ یعنی کچھ لوگ، ہمارے کچھ اصحاب، تو ان سے کون مراد ہے؟ ان للکلینی مشائخ متعددین یروی عنہم احادیث و کتابہ الکافی، شیخ کلینی کے پڑھے نا، شیخ کلینی کے بعض مشائخ ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن سے وہ اپنی کتاب کافی کو روایت کرتے ہیں. قد یربو عددہم علی الثلاثین الا ان بعض منہ یکسر عنہ روایہ، جن کی تعداد تقریباً جو ہے کہ 30 تک پہنچتی ہے، اس سے زیادہ، مگر ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن سے بہت زیادہ وہ حدیثوں کو نقل کرتے ہیں شیخ کلینی، ٹھیک ہے. وَيَقِلُّ عَنْ ذَلِكَ وَثَالِثًا مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُمَا، ٹھیک ہے، اور بعض ایسے ہیں انہیں 30 میں سے کہ جن سے جو کیا ہے بہت کم روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسرا گروہ جو کیا ہے اس سے درمیانی کہہ لیجیے. تو اب میں نے مطلب کہ یہ جو یعنی یہ جو شیخ کلینی کے مثلا روات ہیں تو وہ تقریباً 30 ہیں، 30 سے زیادہ ہیں، لگ بھگ 30 31 32 ایسے. اچھا، ان کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیجئے. بعض ایسے ہیں کہ جن سے بہت زیادہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن سے مطلب درمیانی حوالے سے، اور بعض ان سے بہت کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. والذین یروون عنہم کثیرا، وہ اصحاب کی جن سے بہت زیادہ جو ہے وہ حدیثوں کو نقل کرتے ہیں اس میں کافی میں، ان میں علی ابن ابراہیم یعنی صاحب تفسیر قمی، وہ محمد بن یحییٰ، ٹھیک ہے، العطار، وہ احمد ابن ادریس، ٹھیک ہے، وہ الحسین ابن محمد، وہ حمید ابن زیاد، وہ محمد ابن اسماعیل، ٹھیک ہے جی. ویاتی علی ابن ابراہیم فی درجۃ الاولی حیث روى عنہ ما یقرب من ثلث احادیث کتابہ فقد روى 4957 حدیثاً، ٹھیک ہے. اور سب سے جو مطلب روات کافی کے جو ہے وہ راویوں میں سب سے جو پہلے درجے کے ہیں وہ کہ علی ابن ابراہیم ہے، یعنی صاحب تفسیر قمی. ان سے انہوں نے سمجھ لیجئے کہ ثلث احادیث کافی کو جو ہے کہ انہوں نے لیا ہے. کافی میں کتنی روایتیں ٹوٹل؟ 16,000 کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 4,900 یعنی لگ بھگ 4,957 یعنی لگ بھگ 5,000 حدیثیں ہیں کیا انہوں نے ان سے ہی ذکر کیا. تو ٹھیک ہے، سل سے کافی، تو سل سے کافی فقط کس سے؟ علی ابن ابراہیم سے انہوں نے نقل کیا. ویاتی بدرجۃ الثانیہ محمد ابن یحییٰ العطار فإنه روى عنہ ربع حدیث کتابہ حیث روى عنہ 3,114 حدیثاً. ان سے جو ہے 3,114 حدیثوں کو انہوں نے ذکر کیا. تو یہ ربع کتاب کافی. وتأتی درجۃ البقیہ بعد ذلک مع تفاوت یسیر، اس کے بعد جو ہے کیا ہے ایک دوسرا درجہ ہے کہ جن سے بہت کم حدیثوں کو انہوں نے یعنی پہلے والے یعنی ربع سے تھوڑا کم حدیثوں کو ذکر کیا. ومن حسن الصدفہ ان یکون جمیع ہؤلاء من الثقات الاجلاء. اچھا، اور اتفاق یہ ہے کہ جتنے بھی یہ راوی کے اوپر ذکر ہوا، نام ہوا، وہ سب کے سب جو کیا ہیں بڑے موثق اور جلیل القدر صحابی تھے، ٹھیک ہے، یعنی اصحاب گزرے ہیں. وَهُنَاكَ ظَاهِرَةٌ اخْتَصَّتْ بِالْكُلَيْنِ وَهِيَ رِوَايَتُهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَدْ أَكْثَرَ مِنْ فِي بِدَايَةِ السَّنَدِ مِنْ قَوْلِهِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عن أحمد بن محمد بن عيسى، أو عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أو عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد. اس کے بعد شیخ کلینی کا ہی ایک طریقہ ہے یہ خاص، وہ کیا کہ وہ یہ کہ جب وہ عدت من اصحابنا کہتے ہیں تو کبھی عدت من اصحابنا میں جو ابتدا میں سند میں کہتے ہیں اس سے مراد کبھی کیا ہے احمد بن محمد والا سلسلہ ہوتا ہے، کبھی جو کیا ہے احمد بن محمد بن خالد البرقی والا ہوتا ہے، اور کبھی جو سہل بن زیاد، ٹھیک ہے، عدت من اصحابنا کا ان تینوں سے ذکر کرتے ہیں. ان ھذا قد کثر فی الکافی، یہ جو بات ہے آپ کافی میں بہت زیادہ، کافی کی روایتیں بھی کہیں ہوں گی تو عدت من اصحابنا ہوگی، بلکہ یہ ہم نے اس سے پہلے شاید پڑھا تھا اس میں اول میں کہ یہ امتیازات کافی میں سے ہے کہ آپ کو کہیں بھی سند میں وغیرہ میں اگر یہ پتہ چل جائے لکھا ہو کہ عدت من اصحابنا، آپ فوراً بلا جھجک کہہ دیجیے کہ یہ کافی کی روایت ہے، کیونکہ یہ انہی کا طریقہ ہے. ومن النادر، ٹھیک ہے، ہاں، فالعدہ تروی عن احمد بن محمد بن عیسیٰ او عن البرقی او عن سہل. تو یہ جو عدہ ہے یہ تینہی لوگوں میں سے کسی ایک پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ عدہ یا تو احمد بن محمد پہ، یا برقی کے اوپر، یا پھر جو سہل بن زیاد کے اوپر، ٹھیک ہے. ومن النادر روایتها عن احمد بن محمد بن ابی نصر او سعد بن عبداللہ، ٹھیک ہے. اور بہت کم ہے ایسا، یعنی نادر میں ہے یہ کہ احمد بن محمد ابی نصر بزنتی
اور جو ہے وہ سعد بن عبداللہ پر یہ کیا ہے یہ اختتام پائے. وقد وقع البحث في المقصود من العدة وأن سند من ناحية هل هو صحيح أو لا. ہاں اب یہ علماء میں بحث ہے کہ شیخ کلینی جو عدت من اصحابنا کہہ کے روایت نقل کرتے ہیں آیا یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سند کے حوالے سے اس کو آپ کیا مانیں گے، صحیح مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ وألفت في هذا المجال بعض الرسائل منها رسالة سید محمد باقر الاصفہانی الشفقی الملقب بحجۃ الاسلام. اور اس حوالے سے یہ مطلب عدت من اصحابنا جو کہا جاتا ہے، عدت من اصحابنا جو کہا جاتا ہے تو کیا وہ روایت درست ہوتی یا نہیں ہوتی، اس میں جو کیا ہے وہ بحث ہے. اور اس کو بھی کتاب لکھی ہے انہوں نے محمد باقر اصفہانی نے. والآراء فی ذلک ما یلی، اس میں متعدد گفتگو ہیں جو کہ یہ ہیں. ما ذکرہ العلامہ قدس سرہ فی الفائدۃ الثالثہ من القواعد. ٹھیک ہے، علامہ حلی نے اپنے تیسرے فائدے میں اس کو ذکر کیا ہے کہ الذی سجل فی آخر کتاب رجالی المسمى بخلاصۃ الاقوال. ٹھیک ہے، خلاصۃ الاقوال جو کہا اس میں اس کو ذکر کیا ہے. حیث قال ان الکلینی قال ان المراد بقول عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسیٰ و محمد بن یحییٰ و علی بن موسیٰ الکمدانی، والمراد بقول عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البلقی و علی بن ابراہیم وغیرہ، والمراد بقول عدۃ من اصحابنا عن سہل بن زیاد هو علی بن محمد بن علان وغیرہ. وذكر النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى أن الكليني قال كل ما في كتاب هذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى إلى آخر ما ذكره العلامة. ٹھیک ہے، یہ سارے سلسلے سند ہیں. ونقل النجاشی يختص بالعدة من عن أحمد بن محمد بن عيسى. ٹھیک ہے، نجاشی نے یہ نقل کیا ہے کہ جو جب یہ عدہ کہتے ہیں تو اس سے مراد احمد بن محمد بن عیسیٰ ہوتے ہیں. وبناء على تفسير المذكور للعلامة يرتفع إشكال العدة لأن كل واحد من العدة الثلاثة يشتمل على شخص واحد ثقة. اچھا، اگر آپ علامہ والی لیجئے کہ جس نے انہوں نے اختتام کیا ہے عدہ کی، تو ان میں کہہ رہے اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ہر ایک میں جو کیا ہے ثقہ آدمی موجود ہے. ٹھیک، لأن كل واحدة من العدد الثلاثة تشتمل على شخص واحد ثقة، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک سلسلے میں کوئی ایک جو ہے وہ ضرور اس میں کیا ہے موثق ہے. اور جب ایک ہی بات کو ایک ہی زمانے کے 3 لوگ کہہ رہے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک بھی ثقہ ہو تو باقی 2 کا اگر مشکل بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں. اور کسی ایک کا بھی موثق ہو جانا وہ یکفی فی صحت العدہ، یہی جو کیا ہے کافی ہے اس کی عدت کے صحت کے لیے. فاحداها تشتمل على محمد بن یحییٰ الثقہ وثانیتها على علی بن ابراہیم الثقہ وثالث علی ابن علان الثقہ. ان تینوں کا نام بھی ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، وكثير من الأعلام اعتمد على تفسير العلامة هذا خصوصا وهو مؤيد بنقل النجاشي في هذا العدد الثلاثة. بہت سے علماء نے علامہ کی جو تفسیر ہے، یعنی جو انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس کو قبول کیا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور سے اس وقت جب اس کی تائید جو کیا ہے نجاشی کے قول سے ہو جاتی ہے. والتأمل في هذا الرأي واضح. ٹھیک ہے، اور اس میں تعامل جو کیا ہے وہ واضح ہے. اذ العلامہ بن نجاشی لیس معاصر للکلینی، اس لیے کہ اگر شیخ کلینی کی تائید جو ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں، کون؟ نجاشی ہوں یا پھر جو ہے وہ شیخ کلینی، تو اس میں قابل فکر ہے یہ بات. وہ اس لیے کہ یہ لوگ ان کے معاصر نہیں تھے. حتی یکون قد سمع عنہ بالمباشرہ، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکے معاصر ہوتے تو کہہ سکتے کہ انہوں نے ان سے کیا ہے مباشرتاً سنا ہے، ایسا نہیں. حالانکہ فلا بد من وجود وسائط محذوفہ وحیث انها مجهولہ فیلزم عدم حجت نقل المذکور. اب ظاہر سی بات ہے جب علامہ ذکر کر رہے ہیں اور واسطہ جو ہے کیا ہے یہاں پر محذوف ہے درمیان میں، ہے نا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مجہول بات ہے اور اس سے جو کیا ہے اس کی حجیت جو کیا ہے ساقط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ دیکھیے ان الکلینی ذکر فی الحدیث الاول، شیخ کلینی نے پہلی حدیث میں اصول کافی کے ذکر کیا ہے کہ اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب قال حدثني عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد ان. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ ذکر کیا. ان هذه الفقرة ظاهرة في ان الكليني متى استعمل كلمة العدة فأحده محمد بن يحيى العطار الثقة الجليل. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کبھی شیخ کلینی عدۃ من اصحابنا کہیں تو ان سے ایک مراد جو کیا ہے کون ہے، وہ محمد بن یحییٰ العطار ہیں جو کہ موثق اور جلیل القدر ہیں. ھذا ما ذکرہ سید الخوئی حینما سألناہ عن رأیہ فی العدہ. کہہ رہے یہ سید خوئی نے یہ بات ذکر کی تھی جب ہم نے ان سے سوال کیا تھا. شیخ باقر کہہ رہے ہیں
وعلى هذا المنوال اسی طریقے پہ کہ يمكن ان يضاف بأن الكليني ذكر في الباب التاسع من كتاب العتق ما نصه، کتاب عتق کے باب تاسع میں ذکر کیا کہ عدۃ من اصحابنا علی بن ابراہیم، محمد بن جعفر، محمد بن یحییٰ، وعلی بن محمد بن عبد اللہ القمی، واحمد بن عبد اللہ، وعلی بن محمد، علی بن الحسین جميعا عن احمد بن محمد بن خالد، ٹھیک ہے، الی آخر. الا ان هذا لا يوجد في جميع نسخ الکافی، یہ جو روایت ہے کا سلسلہ یہ تمام کافی کی نسخوں میں موجود نہیں ہے. ففي بعضها هكذا عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد ومعه فيسقط النقل المذكور عن الاعتبار ونحو الاستشهاد بالنقل الاول. اب جب ایسا ہے کہ بعض میں ہے بعض نسخوں میں موجود نہیں ہے تو اس کی کوئی حجیت نہیں رہ جاتی، تو آپ وہی پہلے والے پہ ہی رجوع کریں گے جس کو سید خوئی نے بیان کیا ہے. وكيف كان فهذا الرأي قابل للتأمل باعتبار ان ما ذكر لا يشكل قرينة عامة في جميع الموارد. بہرحال کہنے کہ یہ جو سلسلہ سند ذکر کیا گیا ہے یہ کیا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی قابل غور ہے، یعنی اس پہ یہ معتبر نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کوئی قرینہ عامہ جو کیا ہے نہیں وہ ہو پا رہا ہے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ سب کچھ سب جو کیا ہے معتبر ہے. ٹھیک ہے، اس کو ختم کر لیتے ہیں. أن يقال بأن أقل أفراد العدة الثلاثة ومن البعيد اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني للتواتر على الكذب. ایک اور کوئی یہ کہے کہ یہاں پر عدہ جو ہے سب کے سب معتبر ہوں گے جب بھی انہوں نے عدۃ من اصحابنا کہا کہ وہ اس لیے کہ عدہ میں کم سے کم 3 لوگ ضرور شامل ہیں، چونکہ جمع کی بات ہے نا. اور یہ بعید ہے کہ شیخ کلینی کے 3 اصحاب جسے شیخ کلینی ذکر کریں اور وہ سب کے سب جو کیا ہیں تواتر علی الکذب کریں، کس پر جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہا ہے کہ کم سے کم 3 ہونے چاہیے، لیکن جو نجاشی نے کہا نا کہ مراد صرف احمد بن محمد بن عیسیٰ ہوتی ہے، تو نہیں مطلب وہ سلسلہ سند احمد بن عیسیٰ تک جا کے وہ ہوتا ہے، ختم پاتا ہے. ہاں ہیں لوگ 3 سے زیادہ، لیکن اس کا جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت سے نے کہا کہ سہیل بن زیاد پہ جا کے ختم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ احمد بن موسیٰ پر ہوتا ہے. بس انشاءاللہ. تو بعد میں یہ کہا تو شیخ اس کا مطلب کیا کہتے ہیں، وحاذ جید لمن یحصل له اطمینان بما ذکر، کہ اگر کسی کو اس بات کا اطمینان ہے تو وغیرہ یہ بات بہت صحیح ہے. یقیناً شیخ کلینی 3 لوگوں سے ذکر ہو، تینوں کتنے جھوٹے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. چوتھی بات ما نختار ہو فی حل المشکلہ، کہہ رہے کہ ہم جس کو اختیار کرتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے میں، وہ یہ یعنی مسئلہ مشکل کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، وہی کہ شیخ کلینی جو عدۃ من اصحابنا کہہ کے حدیث نقل کرتے ہیں اب وہ حجت ہے یا نہیں ہے، معتبر ہے یا نہیں ہے. تو کہہ رہے وہ وهو انه لو استعرضنا مشايخ الكليني لراينا ان عدده يبلغ بعد بعد عد من تکرار اسمه بالفاظ متعددة واحدا 30 شخصا. ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے اصحاب کو وہ کرتے ہیں تو ان کی تعداد کو گننا چاہتے ہیں، گنتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے جو تکراری اسم اس کو گرا دیجئے، ختم کر دیجئے، تو یہ تقریباً 30 لوگ ہوتے ہیں شیخ کلینی کے. شیخ باقر کہتے ہیں ٹھیک ہے 30 لوگ ہیں، ابتدا میں کہا تھا. وَإِذَا قُمْنَا بِإِحْصَاءِ رِوَایَةِ الْكُلَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ لَوَجَدْنَا أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ٹھیک ہے 4957 موضعاً. اور جب ہم گننا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی بن ابراہیم سے انہوں نے 4957 حدیثیں ذکر کی. وعن محمد بن یحییٰ 3114، محمد بن یحییٰ سے انہوں نے 3114، حمید ابن زیاد سے 361، ٹھیک ہے. احمد ابن ادریس جو کہ ابو علی اشعری ہیں ان سے 803، حسین بن محمد سے 663، ٹھیک ہے. محمد ابن اسماعیل سے 513، یہ حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں. وہذا یعنی ان ما یساوی ثلث الکافی قد رواہ عن هؤلاء 6 الثقات. اگر اس کو شمار کیجئے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیخ کلینی نے ثلثہ کافی کو، یعنی اگر کافی کو 3 حصوں میں تقسیم کیے تو 2 حصوں کو انہوں نے انہی 6 لوگوں سے کیا کیا ہے، نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر مثلا 16,000 ہیں تو 16,000 کو اگر تقسیم کیجئے 3 میں تو کتنا ہوگا، لگ بھگ 5,500 ہے نہیں. تو یہ 5,500 سمجھ لیجئے، تو 5,500 نہیں 11,000 سمجھ لیجئے، یہ 3 حصوں میں تو 5,500 بنے گا، تو 11,000 حدیثیں فقط ان تینوں سے ہیں. جی ہاں. وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى بَقِيَّةِ الْمَشَايِخِ وَجَدْنَا أَنَّ قِسْمًا كَبِيرًا مِنْهُمْ هُمْ مِنَ الثُّقَاتِ أيضًا وَالْبَقِيَّةُ مُرَكَّبٌ من قسمين، قسم كبير يعبر عنه بكلمة عدة من الأسماء، وقسم صغير هم ممن لم تثبت وثاقتهم. ٹھیک ہے. اور جب ہم رجوع کرتے ہیں باقی مشائخ کی طرف تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت بڑی جو تعداد ہے وہ کیا، وہ سب کے سب ثقات کی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو کیا ہے مرکب ہیں 2 قسم سے،
ایک قسم کبیر ہے کہ جس کو وہ عدت من اصحابنا کہتے ہیں، اور ایک قسم صغیر ہے کہ جس کو وہ جن کی روایت جن کی وثاقت ثابت نہیں ہے. وبعد هذا نظم مقدم اخرى وهي ان التعبير بالعدة يراد به ثلاثة فما فوق. جب اس کو کہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ ان کی جو اصطلاح ہے عدت من اصحابنا، تو عدت من اصحابنا میں 3 سے زیادہ لوگ ہیں، 3 یا اس سے زیادہ. وبضم هذه المقدمة تلك يثبت ان احتمال كون مجموع كل العدة افراد الله ثلاثة هم من البقية المجهولة التي لم تثبت وثاقته وليس واحد منهم من اولئك الستة التي روى عنها اکثر من. ٹھیک ہے. اب جب دیکھتے ہیں ہم کہ انہوں نے جو عدت من اصحابنا کہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو 11,000 حدیثیں تو 6 جو موثق ہیں جن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے ان سے لی ہے. واضح انشاءاللہ. بچی کتنی؟ 5,000 حدیثیں، جو 16,000 میں سے 5,000 حدیثیں. ٹھیک ہے. اور ان 5,000 حدیثوں اگر آپ کہیے کہ اب کسی حدیث کے متعلق جو شک ہو رہا ہے یہ حدیث جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اگر اس حدیث کو دیکھا جائے کہ اور اس کو عدت من اصحابنا کہہ کے انہوں نے کیا کیا ہے، نقل کیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ چانس یہ پایا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو کیا ہے قسم کبیر یعنی جو معتبر ہیں ان سے لیا ہو، اور جو ضعیف ہے ان کے اس عدد میں آنے کا احتمال بہت کم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وبضم هذه المقدمة الى تلك يثبت ان احتمال كون مجموع كل الفائدة ثلاثة هم من البقية المجهولة. یہ کہا جائے کہ نہیں جو عدت من اصحاب وہ تینوں کے تینوں جو کیا ہیں جو اس میں سے ہیں، ضعیفوں میں سے ہیں. ہاں. تو لم تثبت وثاقتها کہ جس کی روایت جس کی وثاقت ثابت نہیں، وليس واحد منهم من اولئك الستة، اور ان میں سے ایک بھی جو کیا ہے ان 6 میں سے نہیں ہے. الذي روى عنها اکثر من، یہ جن سے 10,000 سے زیادہ حدیثوں کو ذکر کیا ہے، تو ضعیف کے لیے بہت زیادہ احتمال کم پایا جاتا ہے. ٹھیک. ويتولد اطمینان بكون واحد على الاقل هو من تلك الستة سقاط. تو اب اگر کسی حدیث کو عدت من اصحابنا کہا گیا ہے تو ہاں تو اس میں سے کوئی ایک یہ کہا جائے کہ تینوں کے تینوں ضعیف میں سے ہیں، کہ یہ بہت احتمال کم پایا جاتا ہے، بلکہ احتمال اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک یہ بھی ضرور ہوں گے، کیونکہ 10,000 سے زیادہ حدیثیں 11,000 لگ بھگ ان 6 سے ہیں. ثم انه لو اخذنا شيئا اخر بنظر اعتبار كان حصول اطمینان بوثاقت احد افراد العدة اقوى. ایک اور بات جس سے کیا ہے یہ احتمال اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے، وذلك بين قال، اور وہ یہ کہ ان العدة المذکورة في الكافی لها 3 اشکال، کہ جو عدہ جس کو کافی میں ذکر کیا گیا اس کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. العدة عن احمد بن محمد بن عیسیٰ والعدة عن البرقي والعدة عن سہل بن زیاد. ٹھیک ہے. یہ 3 قسمیں ہیں. ایک عدہ وہ ہے کہ جو ختم ہو رہا ہے کس پہ؟ احمد بن محمد بن عیسیٰ کے اوپر، جس کو نجاشی نے کہا. دوسرا عدہ کیا ہے؟ ابو خالد برقی کے اوپر. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو کیا ہے یہ سہل بن زیاد کے اوپر. اما العدہ عن ابن عیسیٰ فیمکن تحصیل اسمہ یکون احدهم محمد بن یحییٰ. ٹھیک ہے. جہاں تک رہی بات ابن عیسیٰ والی عدے کی، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ احتمال حاصل ہوتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ احتمال ہو کہ ان میں سے ایک محمد بن یحییٰ بھی ہوں، اس اعتبار سے کہ محمد بن یحییٰ بہت زیادہ ابن عیسیٰ سے کیا ہے روایتوں کو نقل کرتے ہیں. وقل ما يذكر اسم ابن عیسیٰ بدون يقدر معه محمد بن یحییٰ الذي هو من اجلة الثقات. اور بہت کم ایسا ہوا ہے، کسی روایت میں بہت کم ایسا ہوا ہے کیا کہ ابن عیسیٰ آئے اور محمد بن یحییٰ کا ذکر موجود نہ ہو، بلکہ جس روایت میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس روایت میں بھی ابن عیسیٰ کا ذکر ملتا ہے وہاں پہ محمد بن یحییٰ لطار رہتے ہی ہیں، چونکہ ان دونوں مطلب سے روایتیں بہت زیادہ نقل کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْعِدَّةُ عَنِ الْبَرْقِ فَيُمْكِنُ تَحْصِيلُ الْاطْمِئْنَانِ بِكَوْنِ أَحَدِهِمْ علی بن محمد بن بندار الذي هو ثقة باعتبار ان ابن بندار يروي عن البرقي كثيرا. اچھا، جہاں پر یہ کہا گیا کہ علی بن محمد عفن برقی والی جو عدہ ہے اس میں جو ہے علی بن محمد بن بندار کے اوپر جو کیا ہے یہ یعنی وہ روایت میں سند میں ان کا نام بھی موجود ہے اور یہ بھی کیا ہے موثق ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ برقی نے جو بھی روایتیں ذکر کی ہیں اس میں ابن بندار کا نام پایا جاتا ہے، یہ ثقہ تھے. تو دیکھیے مطلب کیا کہنے کا مقصد کیا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر ابن عیسیٰ والی بھی عدہ میں ایک موثق موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ابن برقی والی بھی روایت میں ایک موثق نام جو ہے موجود ہے جو کہ جس کا ہمیشہ نام رہتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات جہاں تک رہی بات سہل ابن زیاد کی فیمکن تحقیق بکون احد ابن بندار ایضا لکثرت روایت ابن سہل. اچھا، جہاں تک سہل اس کی بات ہوئی سہل والی بات، تو اس میں بھی کیا ہے ابن بندار کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن بندار جو ہے سہل سے بہت زیادہ حدیثوں کو نقل کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ تینوں میں ایک موثق شخص حتمن جو کیا ہے موجود ہے. وہ بالجملہ. اچھا ٹھیک ہے. ثم انه يمكن ضم وقد اخرى تصرح من حصول اطمینان وهي اجتماع ثلاثه من مشايخ الكليني
الذی الف کتابہ لیکون مرجعا للشیعہ الی یوم القیامہ الذی بعیدا جدا. ایک اور بات جس سے تیسری بات جس سے اور مضبوط ہو جائے بات کہ ان کی جو عدت من اصحابنا ہے وہ یقیناً معتبر ہے، وہ یہ کہ ہم نے کیا دیکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ شیخ کلینی سوال کیا گیا کہ آپ ایسی کتاب لکھیں جو مرجع ہو شیعہ کے لیے قیامت تک، اور انہوں نے کیا کیا، ایسی کتاب لکھی ٹھیک ہے جس میں مرجع ہو شیعہ کے لیے، اور اس میں کیا کریں وہ 3 ایسا نام ذکر کریں ایسی حدیث کہ جو سب کے سب جو کہیں جھوٹے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. بات ان شاء اللہ. تو ان سب احتمالات سے یہ کیا لگتا ہے، وہ بالجملہ ان ضم بعض هذه القرائن الاخر يولد بلا اشکال اطمینان بوساخت آیات و افراد العدہ وهو المطلوب. کہہ رہے کہ ان مقدموں کو ایک دوسرے سے جوڑیے تو بہرحال آخر میں جو بات نکل کے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ جب بھی عدت من اصحابنا کہتے ہیں کہ ان کے جو افراد ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ ثقہ ہیں، اور اس طریقے سے عدت من اصحابنا کی جو روایتیں ہیں جس کو شیخ الہند نے کیا وہ سب معتبر ہیں، اور یہی ہمارا مطلوب ہے اس کو ثابت کرنا. واضح انشاءاللہ. شیخ باقر رحمانی کے جی اس کو صحیح مانتے ہیں. ہاں عدت من اصحابنا، چاہے وہ تینوں میں سے جس کو بھی اٹھا لیجیے، تینوں میں سے چاہے وہ برقی پہ ختم ہو یا ابن عیسیٰ پہ ختم ہو یا سہل پہ ختم ہو. برقی اور سہل میں تو ابن بندار نامی موثق موجود ہے، اور وہ ایسا نہیں کہ اس سے ایک آدھا روایت نہیں، ان سے ان لوگوں نے اس ابن بندار نے ان دونوں سے بہت زیادہ روایتیں نقل کی ہیں ٹھیک ہے. اور ادھر پہلے والے میں ابن عیسیٰ میں ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے وہ ایک اور راوی موثق موجود ہے کہ جن کا نام جو ہے کیا ہے وہ محمد ابن یحییٰ العطار ہے. بات انشاءاللہ یہ بھی موثق ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عدت من اصحابنا یقیناً جو کیا ہے وہ قابل اعتماد ہے. مشائخ الکلینی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.